السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نمرہ احمد کی ایک چھوٹی سی تحریر۔ یہ ایک بہت ہی سبق آموز تحریر ہے۔ مطلب اس کو پڑھ کر ہم لوگوں کو ایک ایسا سبق ملتا ہے کہ مطلب لوگ جب دوسروں کے غم کو دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کو جو یہ غم ملا ہے نا یہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ملا ہے، اور ہمیں جو غم ملا ہے وہ ہم پر اللہ کی آزمائش ہے۔ تو اسی چیز کو ایک بہت ہی خوبصورت الفاظ میں لپیٹ کر اور ایک سبق آموز کہانی بنا کر بہت ہی چھوٹی سی بات کے طریقے سے نمرہ احمد نے ہم تک کنوے کیا ہے۔ تو آج جب ہم لوگ جو اسٹوری سننے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اپنی انگلی، اور اس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اور جو آپ آواز سن رہے ہیں وہ ہے کائنات حسین کی۔ تو چلیں اب بہت ساری باتیں نہیں کرتے، مطلب اس کا جو لب لباب تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اپنی اسٹوری کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ریڈی سیٹ گو۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا۔ خالہ باہر برآمدے میں تخت پر بیٹھی سبزی کی ٹوکری سامنے رکھے سبزیاں چھیل کر اور مٹر کے دانے علیحدہ کر کر پیالے میں ڈال رہی تھی۔ اسے ان کی مدد کرنے چاہیے تھی، یہی سوچ کر وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ بیڈ کور احتیاط سے طے کر رکھا اور بال ٹھیک سے لپیٹ لیے۔ شادی کی دعوتوں میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ خالہ کا کچن میں ہاتھ بٹاتی۔ خالہ بھی ساس سے پہلے امی کی فرسٹ کزن تھی اور کام کے معاملے میں سخت نہیں تھی، اس لیے خود سے نہیں ٹوکا۔ اب بھی وہ اپنے طور پر احسان کر کے آئی تھی۔ لائے خالہ میں کر دیتی ہوں۔ کے سامنے تخت پر بیٹھتے ہوئے اس نے بہت ادب سے ٹوکری لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں نہیں بیٹا میں کر لوں گی، ابھی تو تمہارے یہ کرنے کے دن نہیں ہیں، انہوں نے پرشفقت انداز میں مسکرا کر کہا۔ چلیں پھر میں آپ کے ساتھ کروا دیتی ہوں، اس نے رسان سے کہتے ہوئے مٹر کی تھیلی میں ہاتھ ڈالا۔ خالہ مسکرا کر رہ گئی۔ لیلا نے مٹر چھیلتے ہوئے ایک نظر پیالے پر ڈالی جس میں نکلے ہوئے سبز دانے رکھے تھے۔ وہی کچے مٹر کھانے کی عادت، مگر ظاہر ہے وہ یہاں یہ کام نہیں کر سکتی تھی، سو خود کو روک کر مٹر چھیلتی رہی۔ ابھی کوئی آیا تھا خالہ؟ مجھے آواز آئی تھی، مگر جب میں آئی تو آپ اکیلی بیٹھی تھی، اس نے صرف برائے بات پوچھا۔ گھر میں وہ دونوں ہی تو تھی، بس ہی آفس گئے تھے، سسر حیات نہیں تھے۔ دوسرے شہر میں ایک نند رہتی تھی، رابعہ آپیہ، جو پہلے سے بیائی ہوئی تھی اور ولیمے کے 2 دن بعد ہی واپس چلی گئی تھی۔ ہاں وہ فیروزہ تھی، ادھر محلے میں ہی رہتی ہے، پرانا ساتھ ہے، ادھار لیا تھا اس نے، وہی لوٹانے آئی تھی۔ ہاں ہاں، اسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ بہت دقتوں سے وہ کچے مٹر درمیان میں پھینکنے کی عادت کو قابو کیے بیٹھی تھی۔ فیروزہ کے آج کل حالات خراب چل رہے ہیں، بیٹا ساری تنخواہ بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ماں کو کچھ بھی نہیں دیتا، اوپر سے فیروزہ پر جوان 2 بیٹیوں کا بوجھ بھی ہے، بہو الگ ناک چڑھائے رکھتی ہے۔ خالہ یوں ہی کسی کی بہو کا ذکر کر رہی تھی مگر وہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ فیروزہ کی تو ناک میں دم کر رکھا ہے اس کی بہو نے، وہ تو ایک لفظ کہنے کی مجاز نہیں رہی، ورنہ بیٹا بیوی کے کہے میں آ کر وہ سناتا ہے کہ حد نہیں، پہلے ہی سال گھر الگ کر لیا، اب صرف اپنا گھر چلاتا ہے، ماں کو مشکل سے ہی کچھ دیتا ہے۔ کتنی ہی دفعہ فیروزہ کے گھر کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ مٹر چھیلتے ہوئے اس کے ہاتھ سست پڑ گئے، وہ اب آنکھوں میں ہمدردی لیے تعصب سے غور سے خالہ کی بات سن رہی تھی۔ بیچاری فیروزہ آنٹی، اس نے موضوع سابقہ الفاظ جوڑتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ ان کے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہا ہے خالہ، بہت بڑی آزمائش ہے یہ۔ کیا کہہ سکتے بیٹا، بس اللہ سب پر رحم کرے، لیکن وہی بات ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے سامنے ضرور دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ جو فیروزہ ہے نا، اس کی ایک بیوہ نند تھی، برسوں پہلے جب وسیع اسکول میں تھا، ان دنوں وہ فیروزہ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، مگر اس بچی سے تو فیروزہ کو خدا واسطے کا بیر تھا، محاورتاً نہیں حقیقتاً اس بچی کے منہ کا نوالا چھین کر اپنے بیٹے کو کھلاتی تھی۔ اسی بیٹے کی پڑھائی اور دوسرے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے شوہر کو، بہن کو پیسے نہیں دینے دیتی تھی، اور آج دیکھو وہی بیٹا اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اوہ، اس کے چہرے پر تحیر ابھری۔ چند لمحے قبل فیروزہ خاتون کے لیے جو ہمدردی کا گوشہ محسوس کر رہی تھی وہ جیسے ختم ہو گیا۔ اسے واقعتاً یہ خیال آیا کہ یہ تو وہی محاورہ ہوا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب اس کی نند تو بیچاری بیٹی کی شادی کر کے خالق کے حقیقی سے جا ملی، مگر آج دیکھو اللہ کا مکافات عمل، وہ آزمائش کی صورت میں سزا اسی طرح دیتا ہے۔ واقعی، وہ سر ہلا کر متفق انداز میں بولی۔ ہوا میں عجیب سی رنجیدگی پھیل گئی، کچے مٹر ہی سے گھورے گئے۔ ہوا نے صحن میں درختوں تلے گرے پتوں کو ہلکی سی آواز کے ساتھ بکھیر دیا۔ اس نے یوں ہی اس طرف درختوں کو دیکھا، پھر اس کے عقب میں بنی دیوار کو۔ خالہ، یہ جو دیوار کے پیچھے بانو باجی رہتی ہے نا، انہوں نے مجھے اچھی خاصی سلامی دی تھی، بہت نائس خاتون ہے،
میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی۔ اپنی بھول پر اسے سخت خفت ہوئی۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، بانو بھی بس ہمارے ساتھ کئی برس سے وسیع کو چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ کبھی زیادہ مہمان آ جائیں تو میں مدد کے لیے اسے بلوا لیتی ہوں۔ مٹر تو ختم ہو گئے، لیلا ذرا چھری لے آؤ، آلو چھیل لیتے ہیں، میں لانا بھول گئی۔ جی میں لائی، وہ پہلے دنوں کی تابیداری سے کہتے ہوئے فوراً سلیپرز پہنتے اٹھی۔ چند ہی لمحے بعد وہ چھریاں لے آئی۔ خالہ نے مسکرا کر اپنی بہو کو دیکھا۔ ویسے آپ کیا بنا رہی ہیں؟ مکس سبزی؟ اس نے تخت پر رکھی سبزیوں کی ٹوکری دیکھتے ہوئے خود ہی اپنے سے سوال کا جواب دے دیا۔ آلو، مٹر، گاجر، گوبھی؟ ہاں، وسیع کو بہت پسند ہے، اتنے دنوں سے گوشت کھا رہے تھے، سوچا آج سبزی بنا لوں۔ جی بہتر، وہ مسکرا کر کہتی آلو چھیلنے لگی۔ چھلکا اترنے سے آلو کی پیلی سی جلد چمکنے لگی۔ وہ اپنے گھر میں بہت شوق سے آلو چھیل کر چپس کاٹ کر فرائی کرتی تھی اور اتنے ڈھیر سارے بناتی کہ سب کھا لیں۔ سب یعنی امی، ابا، چھوٹا مسعود اور بہن جویریہ۔ آلو کے چپس کا تو اسے کمرہ بھرا ہوا بھی مل جائے تو وہ حلفیہ کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے پورے کا پورا کھا سکتی ہے، مگر یہاں ایسے بچکانہ باتیں وہ ابھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اسے سر جھٹک کر سوچا تو سوچوں کا سلسلہ کہاں ٹوٹنا تھا۔ آپ بانو آپا کا بتا رہی تھی، وہ بہت مدد کرتی ہیں نا آپ کی؟ ہاں، اکیلی جو ہوتی ہے۔ اکیلی رہتی ہے؟ نہیں بیٹا، اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے اور ماں بھی ہے۔ باپ عرصہ ہوا فوت ہو چکا ہے اور بھائی بیرون ملک ہے۔ تو ان کے شوہر؟ وہ بہت غور سے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ طلاق ہو چکی ہے اس کی۔ اوہ، اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ خوش خلق اور مسکراتی ہوئی بانو آپا کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ بچہ 2 ماہ کا تھا جب شوہر نے نکال دیا، اب وہ 8 برس کا ہو چکا ہے۔ ان 7-8 برسوں میں اس نے خود ہی نوکری کر کے، دھکے کھا کے، محنت سے کما کر بچے کو پالا ہے۔ اس کا باپ تو پوچھتا ہی نہیں۔ بڑا مشکل وقت دیکھا ہے بانو نے۔ خالہ نے گہری سانس لیتے ہوئے جیسے تعصب انگیز یادوں کو جھٹکنے کے لیے سر جھٹکا۔ بڑی آزمائش سے گزری ہے بیچاری۔ پھر تو اسے افسوس ہوا۔ سچ پوچھوں لیلا تو بانو نے اپنی بھابھی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ جی؟ وہ بری طرح چونکی۔ اس کے بھائی نے پسند کی شادی کی تھی، تب بانو غیر شادی شدہ تھی۔ اس نے ماں کے ساتھ مل کر بھابھی کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ بالآخر دباؤ میں آ کر بھائی نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، مگر خود اتنا ٹوٹ گیا کہ چند ماہ بعد ہی بیرون ملک چلا گیا۔ تب کا گیا، اب تک نہیں آیا، خرچہ بھی نہیں بھیجتا۔ اور پھر آج دیکھو، بانو کو اس کے شوہر نے اسی طرح نکالا اور اب وہ ایسے ہی دھکے کھاتی پھر رہی ہے جیسے اس کی بھابھی نے کھائے ہوں گے۔ لیلا بس سر ہلا کر رہ گئی۔ بانو آپا کا یہ چہرہ سامنے آیا تو جیسے دل اچاٹ ہو کر رہ گیا۔ انسان بھی اپنے اعمال سے اپنے لیے کیا کیا کما لیتا ہے، اس نے تعصب سے سوچا۔ آلو چھل گئے تو اب وہ بھی گوبھی کاٹنے لگی۔ خالہ نے بھی ہاتھ نہیں روکا، وہ ساتھ ساتھ ہی کام کروا رہی تھی، مگر پھر فون کی گھنٹی بجی تو وہ اٹھ گئی۔ جب تک وہ بات کر کر واپس آئی تو گوبھی کٹنے کے قریب تھی۔ رکیا تھی مظاہر کی امی۔ شادی پر دیکھا ہوگا تم نے؟ وہ واپس چھری سنبھالتے ہوئے تخت پر بیٹھی۔ نہیں، ابھی رشتوں کی اتنی سمجھ نہیں آئی، اس نے خفت سے اعتراف کیا۔ خیر ہے، آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی۔ رکیا میری جٹھانی ہے، اس کا بیٹا مظاہر ہے جو ویل چیئر پر تھا۔ اوہ اچھا، یاد آ گئے، انہوں نے مجھے سلامی بھی دی تھی، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ خالہ نے ایک اور سبزی پر چھری چلانی شروع کر دی۔ 4 سال ہونے کو آئے ہیں مظاہر کے ایکسیڈنٹ کو، ٹانگیں بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں، بہت ترس آتا ہے بیچارے پہ۔ جی، بہت بھلے مانس سے آدمی لگتے ہیں۔ کتنے بہن بھائی ہیں یہ لوگ؟ بس 2 بھائی ہیں، بڑا مظاہر اور چھوٹا بھی پڑھ رہا ہے۔ کیسے ہوا تھا ان کا ایکسیڈنٹ؟ اس کی چھری تلے کٹتے گوبھی کے ننھے ننھے پھول کٹ کٹ کر نیچے گر رہے تھے۔ بس بیٹا، گاڑی کسی ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، مظاہر کے ابا واپٹا میں تھے، ساری عمر حرام کمایا اور کھایا، جب ریٹائر ہوئے تو اتنا کما چکے تھے کہ اتنی بڑی کوٹھی بنا لی۔ کوٹھی مکمل ہوئی تو بڑے بیٹے کی شادی طے کر دی۔ ابھی شادی میں 2 ماہ تھے کہ حادثہ ہو گیا اور منگنی ٹوٹ گئی۔ وہی اظہر بھائی میرے جیٹ جو سب کو حقارت سے دیکھا کرتے تھے، آج دیکھو پیسہ پانی کی طرح بہا کر مظاہر کا علاج نہیں کرا سکے۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ حرام کی کمائی کا وبال ضرور آتا ہے، ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ضرور ملتی ہے۔ لیلا نے دکھی دل کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ خالہ صحیح کہہ رہی تھی، پتہ نہیں لوگ حرام کماتے ہوئے مکافات عمل کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ آپ رہنے دے خالہ، گاجر میں کاٹ لوں گی۔ اس نے گوبھی ختم ہونے پر گاجر کا برتن اپنے سامنے کیا۔ خیر ہے بیٹا، مجھے سارے کام کر کے اچھا لگے گا۔ انہوں نے نرمی سے اصرار کرتے ہوئے گاجر اٹھا لی اور اس کے گول گول کتلے کاٹنے لگی۔
تمہارا جوڑا بہت پیارا ہے لیلا، جہیز کا ہے؟ نہیں خالہ، یہ تو رابعہ آپا نے مجھے گفٹ کیا تھا، ریڈی میڈ ہے کسی بہت اچھے بوتیک کا۔ اچھا ہاں دکھا رہی تھی، مگر مجھے اب رنگ کہاں یاد رہتے ہیں۔ بہت اچھا کپڑا ہے یہ تو۔ جی رابعہ آپا کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، ان کے اپنے کپڑے بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس نے کھلے دل سے اپنی اکلوتی نند کی تعریف کی۔ خالہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس کا دل بھی اتنا ہی اچھا ہے، بہت نیک ہے میری بچی۔ سو تو ہیں، اس نے گاجر کاٹتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر تسلیم کیا۔ ان کی بیٹی بھی بہت پیاری ہے، ویسی ہی پیار کرنے والی۔ کہتے ہوئے اس کی اپنی آواز میں ذرا سا دکھ ابھر آیا۔ خالہ کے چہرے پر بھی حزن پھیل گیا۔ رابعہ آپا کی بیٹی پیدائشی اب نارمل تھی، وہ ڈاؤن سنڈرومز کا شکار تھی اور اس کی شکل بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس بیماری کے شکار افراد کی ہوتی ہے۔ رابعہ آپا بہت خیال رکھتی ہے چھوٹی کا، بہت مشکل وقت دیکھا ہوگا انہوں نے۔ ہاں بس بڑی آزمائش ہے میری بچی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بیمار بیٹی کے ساتھ حالات کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا ہے اس نے، تم بھی دعا کرنا اس کے لیے۔ اس کی آزمائش بہت کڑی ہے، لیکن لیلا پھر اللہ اپنے نیک بندوں پر ہی مصیبت ڈال کر ان کو آزماتا ہے، اور یہ اولاد کی آزمائش تو ویسے بھی انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے۔ بس اللہ میری بیٹی کو اس آزمائش میں کامیاب کرے اور اس کا اجر دونوں جہانوں میں اسے عطا کرے، آمین ثم آمین۔ وہ کہہ بھی نہ سکی، بس وہ سر جھکائے گاجر کاٹ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، شاید اندر ہوتی اس پکڑ دھکڑ کے باعث بے خیالی میں چھری نے اس کی انگلی پر خراش لگا دی۔ خون کی ننھی سی بوند انگلی کی پور سے ٹپکی۔ اس نے انگوٹھے سے زخمی پور کو دبایا، پھر کٹی ہوئی چھلی ہوئی سبزیوں کو دیکھا جو مختلف برتنوں میں تخت پر رکھی تھی۔ پرائی سبزی کا کٹنا جتنا آسان ہوتا ہے، اپنے انگلی کا کٹنا اتنا ہی تکلیف دہ۔ لیلا نے بے اختیار سوچا۔ تو فرینڈس یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری، مطلب اپنی انگلی سے مراد کہ وہ پہلے دوسروں کے غم بتا رہی تھی کہ اس کو یہ غم ہے تو اس کے پیچھے یہ سزا ہے۔ مطلب انسان کتنا ججمنٹل ہوتا ہے، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت آتے تو چن چن کے گن کے ڈھونڈ کر لاتا ہے کہ اگر اس پر یہ آزمائش ہے تو اس کی اس غلطی کی وجہ سے، اگر اس کے ساتھ یہ برا ہوا تو اس کی یہ ریزن ہوگی۔ انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یار اگر یہ وقت ہم پر آ جائے، اگر یہ مشکل، اگر یہ آزمائش ہم پر آ جائے۔ خیر بہت اچھی اسٹوری تھی، بالکل چھوٹی سی، مطلب کہ 3-4 پیجز میں اگر کوئی اتنی خوبصورت تحریر پیش کر سکتا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا ہی۔ ایک پوری اسٹوری کی اسٹوری اور 4-5 گھروں کی داستان ہم تک پہنچ گئی، اور ایک بہت اچھا اور خوبصورت سا سبق۔ واقعی آج کل ایسا ہو رہا ہوتا ہے، مطلب اگر کوئی ہمیں پریشان دیکھ لے، کسی مشکل میں دیکھ لے، ہماری جو آزمائش ہوگی یا ہماری جو مشکل ہوگی وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگی، اور جو کوئی اور دکھی ہوگا یا پریشان ہوگا تو وہ اس پر اللہ کی آزمائش ہوگی۔ کمال ویسے مطلب لوگ ہمیں کیسے ہی جج کرتے ہیں۔ خیر اس اسٹوری کو سن کر ہمیں یہ سبق ملا کہ یار بس کوئی بھی کسی بھی حال میں ہونا، ہم یہ فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے کہ یہ اس کے اعمال کی سزا ہے یا اللہ کی آزمائش۔ بس جو بھی ہو انسان کو سب کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی اور آپ لوگ میرے لیے بہت ساری دعا کرنا۔ اگر تو اسٹوری پسند آئے تو چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں، تب تک اپنا گرد و نواح عیال کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ لو یو آل، اللہ حافظ۔